اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز بڑی ہی حسین اور خوبصورت عطا کی تھی۔ جب آپ زبور کتاب کی تلاوت کرتے تو اللہ نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو آپ کے تابع کیا تھا۔ جیسے ہی آپ زبور کی تلاوت شروع کرتے، پہاڑ بھی تلاوت کرتے، پرندے بھی تلاوت کرتے، اور وہ پرندے اور پہاڑ ایسے ہی تلاوت کرتے تھے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے۔ یعنی بعین ہی انسانوں کی آواز کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی، پرندوں کو بھی اتنی خوبصورت یعنی آواز تھی کہ آپ کی آواز کے اندر سرور اتنا تھا، پرندے بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ آپ کو اللہ نے معجزہ یہ دیا تھا، لوہے کو آپ کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں ریشم ہو یا ربڑ ہو یا کپڑا ہو، جس طرح چاہیں موڑ لیں، تو ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو جیسے چاہتے موڑ لیتے، جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ آگے ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر وارسلنا له عین القطر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی پوری دنیا پر، اور پیغمبر بھی بنایا۔ ان کو اللہ نے پرندوں پر، حشرات الارض پر، جنات پر، ان چیزوں پر بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ آگے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته، اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا کوئی بھی کام ہوتا وہ جنات سے کرواتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا دنیاوی، جنات حضرت سلیمان کے بڑی بڑی عمارتیں بنانا، مکانات بنانا، یہ سارے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی موت کا واقعہ ایسے ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مسجد کے محراب میں ایک عصا لے کر اس کے اوپر اپنی ہتھوڑی رکھیں اور وہیں پر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے محراب کے اندر ایک عصا لیا، اس پر تھوڑی رکھی، وہیں پر جو ہے عبادت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کی اللہ نے روح قبض کر لی، آپ کو موت آ گئی۔ لیکن 1 سال تک آپ اسی طرح کھڑے رہے اسی عصا کے سہارے پر، جس کی وجہ سے جنات جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، کیونکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کھڑے رہیں، کیونکہ آپ کی موجودگی کے اندر یہ کام کریں گے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا، بگڑ جانا ہے۔ اس لیے آپ عصا لے کر محراب میں کھڑے رہیں۔ 1 سال کے بعد اللہ نے اس عصا کو دیمک لگائی، اس دیمک نے اس لکڑی کو کھایا، عصا ختم ہو گیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے کے فوت ہو چکے ہیں، اور ہم 1 سال سے ایسے ہی ڈر کی وجہ سے تعمیراتی کام کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ پھر یعنی ان کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کا واقعہ ہے۔ قوم سبا یہ قوم گزری ہے، اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے ہر نعمت عطا کی تھی۔ ان کے دائیں بائیں ہر طرف باغات ہی باغات، سرسبز باغات، نہریں، پانی وافر مقدار میں، اللہ کا دیا ہوا رزق وافر مقدار میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کو ذرہ برابر کسی شے کی پریشانی کوئی نہیں تھی۔ ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو سرخرو عطا کیا، ان کو کامیابی، ان کو بڑی ترقی تھی اپنی دور کے اندر۔ لیکن ان کے اندر ایک بری خصلت ہے، بری خصلت یہ تھی، یہ شکر ادا نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے سب کا سب جو ہے طوفان اور آندھی کا عذاب بھیج کر سب کے سب ان کے باغات ختم ہو گئے، ان کے مکانات سارے کے سارے ویران ہو گئے، خراب ہو گئے، ان کا ایک ککھ بھی نہ بچا۔ صرف اور صرف ناشکری والی ان کے اندر بری صفت تھی، باقی ہر اعتبار سے یہ صحیح تھے۔ پتہ چلا کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ پکڑ لیتے ہیں، اس لیے فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ سورۃ فاطر، اس سورت کے شروع میں فاطر کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ فاطر رکھا۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اس سورت کا نام سورۃ فاطر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرما رہے ہیں تمام مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ اللہ نے علماء کی آیت مبارکہ کے اندر تعریف فرمائی ہے کہ میرے حق علماء، علماء حق، یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا کہ جنت کے اندر نہ تھکاوٹ ہوگی ذرہ برابر، نہ مشقت ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ سورۃ یاسین یہ پورے قرآن مجید کا دل ہے، جو بندہ صبح تلاوت کر لے شام تک اللہ 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ شام کو تلاوت کر لے صبح تک حاجتیں پوری ہوں گی۔ صبح تلاوت کرے گا شام سے پہلے فوت ہو گیا، شہید فوت ہوگا۔ شام کو تلاوت کی صبح سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، شہید فوت ہوگا۔ پر میں اپنی ہر پریشانی کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت بہترین مجرب وظیفہ ہے، حتیٰ کہ کاروبار، رزق کی پریشانی، گھریلو پریشانیاں، سورہ یاسین کی اس دکان پر گھر میں تلاوت کرنا ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔
وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا۔ اللہ اس شروع کے اندر فرما رہے ہیں کہ ایک بستی تھی، اس بستی میں ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، قوم نے ان دونوں پیغمبروں کی تکذیب کی، انکار کر دیا۔ اللہ نے ان دونوں کی تائید کے لیے ایک اور پیغمبر بھیجا، یعنی 3 پیغمبر بھیجے، لیکن ان بدبختوں نے تینوں کا انکار کر دیا۔ پھر ایک صرف آدمی مسلمان ہوا تھا جس کا نام تھا حبیب بن نجار۔ اس کو اللہ نے کلمے کی دولت سے مالا مال کیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ 3 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، تم ان کی بات مانو، یہ تمہیں جنت کی طرف، تمہیں صحیح راستہ بتلا رہے ہیں، تم غلط راستہ نہیں بتلا رہے، مان لو۔ لیکن قوم الٹا اسی حبیب بن نجار کے پیچھے پڑ گئی، حتیٰ کہ اس حبیب بن نجار کے اوپر چڑھ کے اپنی اپنی ٹانگوں سے انہوں نے کچل ڈالا، اتنا تڑپا کے حبیب بن نجار کو مارا۔ جب حبیب بن نجار کی روح قبض ہو گئی، اس وقت انہوں نے اپنی قوم کے لیے پھر کہا کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، قال یا لیت قومی یعلمون، میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی تھی، کاش کہ میری قوم سمجھ جاتی ہے، یہ انجان ہے، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیسی جنت عطا فرمائی ہے، کیسا اللہ نے میرا اکرام کیا، میرا اعزاز کیا، میری مہمان نوازی کی۔ ان کو پتہ چل جاتا، ان کو پتہ چل جاتا، پھر یہ لازمی ایمان لے آتے۔ یعنی اپنی قوم کی بہت ہی زیادہ ہمدردی کی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ممتاز الیوم ایھا المجرمون، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ پوری رات اس آیت مبارکہ کو نماز کے اندر ایک ہی رکعت کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی اذانیں ہو گئیں۔ کہ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ آج کے دن مجرم لوگ خود بخود علیحدہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے سارے نافرمانوں کو اپنا پتہ ہوگا، تو سب کے سب جو ہے خود بخود علیحدہ ہو جائیں گے، علیحدہ صفحے بنا لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں منہ پر مہر لگا دی جائے گی، قیامت کے دن ہاتھ اور پیر بولیں گے۔ سورۃ الصافات، اس سورت کا نام سورۃ الصافات اس لیے رکھا کیونکہ پہلی آیت ہی والصافات ہے۔ والصافات کا معنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ آسمانوں پر فرشتے، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو ہر وقت 24 گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ قیامت کی صبح تک صف کی حالت میں کھڑے رہیں گے، ابھی بھی کھڑے ہیں، قیامت تک کھڑے رہیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے یہ۔ اللہ ان فرشتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ دوسری قسم اللہ فرما رہے ہیں ڈانٹ پٹ کرنے والوں فرشتوں کی قسم۔ تیسری قسم تلاوت کرنے والوں کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ یہ 3 قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ لوگو اللہ ایک ہے۔ 3 قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہے ہیں، سمجھ جاؤ اللہ ایک۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصر اشارہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، قوم نہ مانی، حتیٰ کہ اللہ نے پانی کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ نے 100 سال کی عمر میں بیٹا تھا، فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا خواب آیا، 3 دن خواب دیکھا آپ نے کہ اپنے بیٹے کو گردن پر چھری چلاؤ۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا باپ کے لیے، خاص طور پر بڑھاپے کی صورت میں ہے، اور نوجوان بیٹا، لخت جگر بیٹا، بڑی منتوں سے مانگا تھا، اور اسی بیٹے کے ہاتھ پر چھری چلانا۔ اور باپ کے لیے، ماں کے لیے اپنے اوپر تکلیف کو سہنا، برداشت کرنا آسان ہے، اولاد کے اوپر تکلیف برداشت والدین نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود نہیں کھاتے، پہلے اولاد کو کھلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ان کے گرمی سردی کے کپڑے اپنے بعد میں، حتیٰ کہ بعد تو لیتے بھی نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اپنی پھر بھی مشقت برداشت کر لیتے ہیں ماں باپ، لیکن اولاد کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہ اندازہ لگائیں کتنا بڑا امتحان ہوگا کہ بیٹے کے گردن پر چھری چلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، لیکن چھری چلے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، یہ اصل میں تو ہم نے آپ کا امتحان لینا تھا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے ہمارا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے پھر انعامات سے نوازا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے اور پکے پیغمبر ہیں، امتحان میں کامیاب ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے امتحان لیا کہ لوگوں دیکھو اللہ کے حکم کے آگے نبیوں نے کچھ نہیں دیکھا، جب اللہ کا حکم آ گیا سب کچھ قربان کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، پھر حضرت الیاسین، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے آپ کو لقمہ بنا لیا، پھر آپ نے ان کے پیٹ میں تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اس تسبیح پڑھنے کی برکت سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ اس تسبیح کی برکت جو ہے بڑی برکات ہیں۔ کوئی بھی زندگی کی پریشانی ہو، مشکل ہو، ٹینشن ہو، گھریلو پریشانی ہو یا دکان کی پریشانی ہو، تو آپ آیت کریمہ کا اخلاص کے ساتھ ذکر کریں، اللہ اس ذکر کی برکت سے اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کی تعداد متعین نہیں ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ اگر 1 مرتبہ بھی پڑھ لی جائے گی تو فائدہ ہے۔ سورۃ الصاد، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں سورۃ الصاد کا لفظ ہے، اس لیے جو ہے اللہ نے اس مناسبت سے سورت کا نام ہی سورۃ
ساتھ رکھا۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو اور اسی طرح پرندوں کو تابع کر دیا تھا کہ جیسے آپ تسبیح کرتے ایسے ہی پرندے بھی تسبیح کرتے، جیسے آپ تسبیح کرتے ایسے ہی پہاڑ بھی تسبیح کرتے، آپ سبحان اللہ کہتے تو پہاڑ بھی بولتے سبحان اللہ، اور اس کی آواز باقاعدہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی سنتے تھے اور لوگ بھی سنتے تھے کہ بیائی نہیں اللہ نے پہاڑوں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی اور پرندوں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی۔